السلام علیکم ناظرین، یو سی پی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمار کیسر، اور آج ہم بات کریں گے ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے حوالے سے، جس کی مناسبت سے اس خصوصی شو میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر ڈائبٹالوجسٹ ڈاکٹر بلال حبیب، ڈاکٹر زرتاشا خالد who is nutritionist and is currently serving in Services Hospital and Noor International Hospital. And then we have Mr. Yasir Altaf, who is Chief Program Officer at Dilawar Hussain Foundation. Thank you so much for coming and welcome to the show. عالمی ذیابیطیز کا دن ہر سال 14 نومبر کو منایا جاتا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس بیماری کے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے۔ ریسرچ کے مطابق پاکستان میں ہر سال 3 کروڑ کے قریب لوگ اس بیماری سے متاثر ہو رہے ہیں، اور اسی شرح کی وجہ سے پاکستان اب دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر آ چکا ہے۔ سو ڈاکٹر صاحب، ایز اے سینئر ڈائبٹالوجسٹ میرا آپ سے کویشچن ہے کہ وہ ایسے کون سے سمٹمس ہیں جن کے تھرو ایک انسان کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائبٹیز میں مبتلا ہے اور اس کو فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے؟ اس میں ایسا ہے کہ اگر تو آپ کو کچھ ایسے انیوژل سمٹمز ہو رہے ہیں جو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، تو اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا الرٹ ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے بھی پہلے ایک چیز ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو پہلے ہی چیک کروا لینا چاہیے اگر آپ کی فیملی میں شوگر ہے تو۔ فار ایگزامپل کہ آپ کے ایلڈرس کو ہے یا آپ کے ماما بابا یا نانا نانی دادا دادی کو، تو آپ میں تھوڑا سا رسک زیادہ ہوتا ہے شوگر کے لیے۔ تو ایک تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی فیملی میں اگر شوگر ہے تو آپ کو تھوڑا سا کانشیس رہنا ہے۔ پھر اگلی بات آتی ہے کہ اگر آپ کو کچھ ان یوزول سمٹمز آتے ہیں تو جس کی وجہ سے آپ کو فوراً الرٹ ہو جانا چاہیے کہ بھیا مجھے کچھ ہو رہا ہے جو کہ عام روٹین میں نہیں ہوتا، تو مجھے اپنے آپ کو تھوڑا سا چیک کروانا چاہیے، کسی کلینیشین کے پاس جانا چاہیے، کسی فزیشین سے ملنا چاہیے۔ اس میں جو کامنلی ہم نے یہاں پہ دیکھے ہیں سمٹمس، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویٹ لاس ہوتا ہے، اچانک بہت زیادہ بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، یا بہت زیادہ پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے، یا بہت زیادہ پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اور تو کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن ہمیں بار بار انفیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، یا ہمارے جسم پہ کوئی زخم ہوا ہوتا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، ان ہیلنگ السر جسے ہم کہتے ہیں۔ پھر ویٹ لاس ہو رہا ہوتا ہے، پھر ٹائرڈنیس ہوتی ہے، پھر نمنس ہوتی ہے ہاتھوں میں اور پاؤں میں، بلرڈ ویژن ہوتی ہے۔ تو یہ عموماً سمٹمز ہوتے ہیں جس کے بعد بندے کو تھوڑا سا الرٹ ہو جانا چاہیے کہ دیر از سم تھنگ گوئنگ آن وچ از ان یوزول، سو وی شوڈ اپروچ سم ڈاکٹر ٹو ہیو میڈیکل چیک اپ۔ سر، اسی سے ریلیٹڈ میرا کویشچن یہ کہ آج کل ینگسٹرز میں یہ پرابلم بہت زیادہ پریویل کر رہی ہے، آپ کے مطابق کیا ایسی وجہ ہے کہ ینگسٹرز میں یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے؟ دیکھیے، اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ٹائپ 1 ہے، ایک ٹائپ 2 ہے۔ اور یہ مینلی جو ٹائپ 2 ہے یہ 90% آف لوگوں میں ہوتی ہے، اور ٹائپ 1 10% آف جو ڈائبیٹک پیشنٹس میں ہوتی ہے۔ تو ٹائپ 2 کی جو انسیڈنس اور پریولنس ہے نا، وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے تو ہم نے دیکھا تھا کہ 45 یا 55 کے بعد ہوتا ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ 20s اور 30s میں بھی شروع ہو رہی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، اور دوسرا یہ فاسٹ فوڈ ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے پیٹ بندے کا وزن تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، اور کیونکہ ایکچولی ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں جو انڈر لائن پیتھوفیزیولوجی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جسم میں انسولین تو بن رہی ہوتی ہے، لیکن وہ پراپرلی کام نہیں کر رہی ہوتی۔ تو پراپرلی کام کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ آپ کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے تو اس کو ریزسٹنس ملتی ہے کام کرنے کے لیے۔ تو مین ریزن ارلی ہونے کا، یہ جو جلدی ہونا شروع ہو گئی ہے شوگر، ایک یہ ہے کہ آپ کا ویٹ ذرا زیادہ ہے، سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، اور سیکنڈ جو امپورٹنٹ ریزن ہے کہ آپ ایکسرسائز بالکل نہیں کرتے۔ تو یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بھئی لوگ جلدی ڈائبٹیز کو ہو رہی ہے۔ اوکے، مسٹر یاسر الطاف، آپ سے میرا کویشچن ہے کہ آپ لوگوں نے بھی یو سی پی کے ساتھ MOU سائن کیے، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کون سی آپ کی اسٹریٹجیز ہیں جو آپ لوگ اپلائی کریں گے تاکہ آپ عوام کو زیادہ سے زیادہ اویئر کر سکیں ان پرابلمس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلاور حسین فاؤنڈیشن کا UCP کے ساتھ اور دیگر بہت سارے اداروں کے ساتھ MOU سائن ہے۔ ہمارا جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے ساتھ کور آبجیکٹیو ہوتا ہے یہاں تک پہنچنے کا کہ یہاں پر ابھی فیوچر لیڈرشپ پاکستان کو جنہوں نے نیکسٹ 3 to 4 ایئرز میں لیڈ کرنا ہے۔ سو جو ایشوز پاکستان کے پریویل ہو رہے ہیں، یہ ہماری جو جنریشن جو لیڈرشپ ہے جو ابھی ہم ریڈی کر رہے ہیں، ان ویل اویئرڈ ہو اس میں سب میں۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ ان اویئرنیس کے ساتھ ہم ایز اے آبجیکٹیو
ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی پروگرام ہم جہاں بھی کریں ہم اپنی اس لیڈرشپ کو یہ ریکویسٹ کریں کہ آپ اڈاپٹ انڈر پریویلیجڈ ڈائبیٹک فیملی. ہر فرد جب ایک مستحق ڈائبیٹک فیملی کو سلیکٹ کر لے گا اور اس کی میڈیکیشن کنسلٹینسی اور جو اس کو کانسیکوینسز فیل ہو رہے ہیں اگر وہ اس میں اس کا مددگار شامل ہوگا, اس میں مدد دے گا, تو ایز اے نیشن ہم اس پہ جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا کنٹرول کر پائیں گے. تو سر یو سی پی آپ کی آرگنائزیشن کے لیے بینیفیشیل کس طرح سے ہے؟ لائک آپ اس کو یو سی پی ہماری آرگنائزیشنس کے لیے بینیفیشیل اس لیے ہے کہ آج جیسے ہم نے ایک بڑا ایونٹ یہاں پر فیکلٹی آف لائف سائنسز سے کیا ہے. اراؤنڈ مور دین 1000+ فیوچر لیڈرز میں ان کو کہوں گا انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, انہوں نے واک کی ہے, انہوں نے ڈائٹیشین اور ڈاکٹر صاحب کے لیکچر سنے ہیں. یہ دو صورتوں میں ہمیں بینیفیشیل رہے گا. ایک تو یہ خود اویئر ہوئے اپنی لائف کو, مجھے امید ہے کہ یہ بالکل چینج کریں گے, ایک ہیلدی لائف اسٹائل اڈاپٹ کریں گے, اور 1000 اسٹوڈنٹس, مور دین 1000 فیملیز کو ہم نے اویئر کر دیا, اور ہم نے ریکویسٹ کی ان 1000 فیملیز کو کہ یہ 1000 فیملیز ایک فیملی اڈاپٹ کرے انڈر پریولیج. اور ابھی ڈین ڈاکٹر رضوانہ صاحبہ سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سیمیسٹر میں یہ چیز اسائنمنٹس پریکٹیکلی اسائنمنٹس دیں گے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ جو ہمارا جینیٹوریل اسٹاف ہے یا لوئر گریڈ کا اسٹاف ہے ان کی جو فیملیز ہیں ان میں ڈفرینٹ ٹائپس کے ٹیسٹ کنڈکٹ کروائیں اور وہ سبمٹ کروائیں. سو یہ ایک نیشنل چین کی صورت اختیار کر جائے گا جو یو سی پی سے شروع ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ اسی ویک میں ہم یو ایم ٹی بھی جا رہے ہیں اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں جا رہے ہیں. تو یہ مجھے بات بہت اچھی لگی ڈاکٹر رضوانہ کی جو فیکلٹی آف لائف سائنسز کی ڈین ہے کہ ہم سیمیسٹر میں اگر اس کو شامل کر دیں کہ آپ اپنے فیکلٹی میں, اپنی فیملی میں, اپنی لوکیلٹی میں جو انڈر پریولیجڈ ہیں ان کے ٹیسٹ کنڈکٹ کروائیں, اس کا ایز اے اسائنمنٹ اس کو سبمٹ کروائیں. سو بیسیکلی جو ہمارا پرپز ہے ریلیف دینا, تو وہ ایک اسپریڈ ہوگا ہمارا میسیج جو یو سی پی, اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے پیمانے پر جو ہم جہاں تک نہیں پہنچ سکتے, سو یہ لوگ ہمارے ایمبیسڈرز ہوں گے اور ہمارے پیارے پاکستان کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے. ریئلی گڈ. سر ڈائبیٹک فوڈ جو ہے اس میں کس قسم کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, یا ڈائبیٹک فوڈ ایک انسان کو کس طرح سے افیکٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیے اگر شوگر ان کنٹرول ہو تو پیشنٹ رسک پہ ہوتا ہے مختلف قسم کی کمپلیکیشنس میں. اگر وہی کمپلیکیشن آپ کے دماغ میں ہو تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اسٹروک ہو گیا, اور وہی کمپلیکیشن شوگر ان کنٹرول ہونے کی یا پوری کنٹرول ہونے کی دل میں ہو تو ہم کہتے ہیں ہارٹ فیلئر ہو گیا یا ہارٹ اٹیک ہو گیا. آئی سائڈ پہ ہو تو آئی اٹیک ہو گیا جسے ہم ریٹینوپیتھی کہتے ہیں. اسی طرح کڈنی میں ہو تو ڈائبیٹک کڈنی ڈیزیز ہے, اس کو کڈنی اٹیک کہہ لیجیے. اس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں یہ جو فٹ اٹیک ہے نا, اس کو ہم جنرلی فٹ اٹیک کہہ دیتے ہیں. تو یہ بڑا ہی اوورڈ قسم کا ایک فنامنا ہے, لوگ اس کی طرف اتنا خیال نہیں رکھتے اس کا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ویسکولیچر ہے نا, شوگر کی وجہ سے آپ کے جو ویسلز ہیں نا وہ تھوڑے سے کمپرومائز ہو جاتے ہیں. جب آپ کے ویسلز کمپرومائز ہو جاتے ہیں تو آپ کے جہاں جہاں ویسلز نے بلڈ لے کے جانا ہوتا ہے وہاں بلڈ مناسب نہیں پہنچتا, جس کی وجہ سے وہ جو آرگنز ہیں نا وہ تھوڑے سے وہ نارمل نہیں رہتے, تھوڑے سے وہ پیتھولوجیکل ہو جاتے ہیں, بیماری والے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کی سینسیشنز پاؤں میں خاص طور پہ سینسیشنز جو ختم ہو جاتی ہیں, بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے پیشنٹ کو اگر چھوٹا سا زخم بھی ہو جائے نا تو وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ اس میں سینسیشنز ہوتی نہیں ہیں. فار ایگزامپل اس کو آج دوپہر میں اگر کوئی زخم ہوا ہے تو تیسرے دن اس کو دیکھے گا تھوڑا سا خون نکلا ہوا ہے, تھوڑا سا دانہ نکلا ہوا ہے, تو اس کو تیسرے دن جا کے پتہ چلے گا کیونکہ نہ تو پین ہو رہی ہے نہ اس کو کوئی اور سینسیشنز ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے اس کو اوور لک کر دیتا ہے. اب جب ہمیں پتہ چلتا ہے اس ٹائم تک وہ بڑا کمپلیکیٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ چیز ٹریگر کرتی ہے کہ اگر آپ کا شوگر اچھا کنٹرول چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے پورے جسم جو ہے نا وہ ٹھیک کام کر رہا ہے. اگر آپ کی شوگر خراب ہے تو سب سے پہلے تو آپ کے ویسلز خراب ہوں گے, تو ویسلز جہاں جہاں سپلائی کرتے ہیں وہ آرگنز خراب ہوں گے, اور اس طریقے سے پاؤں خراب ہونا شروع ہوتا ہے, اور پھر اس کی کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہے. پھر ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ ہے کہ
کیونکہ تھوڑا سا اس کی کیئر کرنا تھوڑا سا ایکسپینسو بھی ہے. ایک آپ کو سرجن سے بھی ملنا ہے, پھر اس کی پٹی بھی کروانی ہے, پھر اینٹی بائیوٹکس بھی لینی ہے, پھر ریپیٹڈلی آپ نے فالو اپس بھی کرنے ہیں, تو وہ تھوڑا سا ایکسپینڈیچر پیشنٹ کا بڑھ جاتا ہے. تو ایک اس کو ڈینائل میں چلا جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے چھوٹا سا زخم تو ہے, ٹھیک ہو جائے گا. وہ کہیں ٹھیک ہوتا نہیں, وہ بگڑ جاتا ہے الٹا. تو پھر اس ٹائم جب وہ اتنا خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ آلموسٹ ڈیڈ ہونے لگتا ہے, تو اس ٹائم پھر ہمیں کچھ ایسے ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں کہ جس طرح ایمپوٹیشن آپ نے کہا وہ کاٹنا پڑتا ہے تاکہ وہ اسینڈ نہ کرے یا مزید کوئی آرگنز انوالو نہ ہو. تو اس طریقے سے. میم میرا آپ سے کویشچن ہے, ایز اے نیوٹریشنسٹ آپ جو ہیں کیا ریکمینڈ کرتی ہیں لائف اسٹائل ہونا چاہیے ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کا؟ اچھا, ڈائبیٹک پیشنٹ کی مینجمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو مینجمنٹ کے اندر لائف اسٹائل میں 4 چیزیں بہت امپارٹنٹ ہیں. پیشنٹ کا ایک تو اسٹریس لیول وہ مینٹین ہونا چاہیے, پیشنٹ کی سلیپ بہت اچھی ہونی چاہیے فار لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن ہم بات کرتے ہیں, اور دین پیشنٹ کی جو ڈائٹ ہے. لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کے اندر یہ چاروں چیزیں اور ود میڈیسنس کے ڈائبیٹک پیشنٹ اپنی پراپر میڈیسنس جو ہے وہ بھی ساتھ لے رہا ہو, کیونکہ اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک اسٹیپ بھی پیشنٹ اپنا مس کرتا ہے تو اس کے آگے جو سیکنڈری ڈس آرڈرس ڈائبٹیز کے ساتھ ساتھ ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ 7 سے 8 گھنٹے اپنی سلیپ پراپر سلیپ وہ لے, اسٹریس جتنا مینیج کر سکتا ہے, جتنا اس کو منیمم کر سکتا ہے اسٹریس مینیج کرے. اور دین ڈائٹ جو ہے وہ ہماری بہت ضروری ہے. اور ڈائٹ کے اندر اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو یوزلی جو پاکستان کے اندر ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے, ہم فاسٹنگ بہت پرولونگ کر رہے ہوتے ہیں. پیشنٹ صبح 5 بجے اٹھ رہا ہے تو اس کا ناشتہ 10 بجے 11 بجے ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بیڈ ہیبٹ ہے جو ہم یوزلی اڈاپٹ ہم نے کی ہوئی ہے. تو ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے اسپیسیفکلی ریکوائرڈ ہے کہ وہ 3 آورس سے زیادہ فاسٹنگ نہ کرے, 3 گھنٹے سے زیادہ خالی پیٹ نہیں رہنا. بیسکلی اس کو ہم بات کریں تو اسمال اینڈ فریکوینٹ میلنگ کہتے ہیں ہم لوگ, کہ آپ نے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کچھ پورشن جو ہے وہ کھانے کا استعمال کرتے رہنا ہے. اس سے آپ کو 2 چیزیں جو ہے وہ بہت اچھے ملتی ہیں. ایک تو آپ کی فاسٹنگ جب کم ہوگی اس کی وجہ سے آپ کی شوگر مانیٹر جو ہے وہ بہت اچھا رہنا اسٹارٹ ہو جائے گا, کیونکہ تھوڑا سا گلوکوز باڈی میں جا رہا ہے, کاربس کچھ کم مقدار میں جا رہے ہیں, تو انسولین مینیج جو ہے وہ بہت اچھی باڈی کے اندر ہو جاتی ہے. تو ہائپر گلائسیمیا میں پیشنٹ نہیں جائے گا, اور ہائپو گلائسیمیا جو شوگر کا کم ہو جانا یا بہت زیادہ بڑھ جانا, ان دونوں کنڈیشنز کو جو ہے وہ نہیں ملے گا. اور دونوں کنڈیشن مطلب سیف رہیں گی, پیشنٹ افیکٹ نہیں ہوگا. اور سیکنڈلی پیشنٹ ایکٹیو اور ہیلدی فیل کرے گا. یس میم, وہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی کون سی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں جو ایک ڈائبیٹک پیشنٹ اگر اپلائی کرے تو وہ اس کو کنٹرول رکھ سکتے ہیں؟ فرسٹ آف آل تو اپنی ڈائٹ, اگر وہ اسمال اینڈ فریکوینٹ میلنگ پہ رہ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی باڈی پہ اتنا زیادہ کارب لوڈ یا برڈن نہیں آئے گا جو اس کو ڈائبٹیز میں مسئلہ کر سکے. سیکنڈلی فزیکل ایکٹیویٹی میں واک ہو سکتی ہے, جم ہو سکتا ہے, سائیکلنگ ہو سکتی ہے, سوئمنگ ہو سکتی ہے. اٹ ڈپینڈس کہ پیشنٹ کی ایج اور جو باقی فردر کنڈیشن ہے وہ کس طرح کی. لیکن یہ تمام کے تمام فزیکل ایکٹیویٹی جس طرح سوئمنگ وہ بہت اچھی ہے. اس کے علاوہ واک ہو سکتی ہے, سمپل واک, برسک واک ہو سکتی ہے. اگر کوئی ہمارے پاس اسپورٹس کا اگر اسٹوڈنٹ ہے یا اگر کوئی اسپورٹ کھیلنا پسند کرتا ہے تو اس میں آپ فٹ بال پریفر کر سکتے ہیں, یا جو بھی ان کو اسپورٹ پسند ہے وہ 30 منٹس کی اپنی ایکٹیویٹی کر لیں گے تو ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر کاؤنٹ ہوگی وہ چیزیں. اوکے سر, آپ سے میرا ایک اور کویشچن ہے. جیسا کہ اویئرنیس کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں, تو اگر ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہم دیکھتے ہیں اپنے سامنے کسی کو اچانک زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے, اس کی چاہے شوگر لیول لو ہو رہے یا ہائی ہو رہے, تو فوری طور پر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اگر ہائی شوگر ہے یا لو شوگر ہے, آئی تھنک یہ تو ڈاکٹر بلال حبیب زیادہ بہتر ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں. سو اگر کوئی جرنلی ہم اویئرنیس جب اسی طرح سے جیسے آج کا ہمارا سیشن تھا, ایکچولی تو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ڈائبٹیز کی اس لیول سے پہلے ہی پریکاشنز لے لیں. وہ نہ بہت زیادہ ہائی شوگر کی طرف چلے جائیں, نہ زیادہ لو شوگر ہو. سو اس سے پہلے جو پریکاشنز ہیں, ایکچولی آج کا جو ہمارا ڈے ہے اور نومبر ورلڈ ڈائبٹیز اویئرنیس منتھ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, تو ہماری کوشش ایز اے NGO دلاور حسین فاؤنڈیشن سے اور ہماری تمام میڈیکل کی ٹیم اسی کوشش میں ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئر کریں کہ وہ اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کریں اور اس لیول سے پہلے ہی جو پریکاشنری میئرز ہیں وہ لے لیں. اوکے سر, آپ سے میرا لاسٹ میں ایک اور کویشچن ہے ریگارڈنگ انسولین. انسولین کس حد تک ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے افیکٹو ہے اور آپ اس کو کس طرح سے بتائیں؟ دیکھیے, انسولین بائی ڈیفینیشن ڈائبٹیز تو ہم کہتے ہیں اس کو کہ آپ کی انسولین یا تو بن نہیں رہی یا اگر بن رہی ہے تو کام نہیں کر رہی, اس کو ریزسٹنس مل رہی ہے. تو انسولین تو ایک الٹیمیٹ ٹریٹمنٹ ہے, اور جو ایک دن کے بچے سے لے کے 100 سال کے بندے تک کو ہم دے سکتے ہیں, اور کوئی میڈیسن دنیا میں ایسی نہیں ہے. دس از دا اونلی تھنگ.
جو سیفلی دے سکتے ہیں. Safely, آپ کو ہارٹ پرابلم ہم دے سکتے ہیں, آپ کو کڈنی پرابلم ہم دے سکتے ہیں, آپ کو آئی پرابلم ہم دے سکتے ہیں, آپ کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہم دے سکتے ہیں, ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہم دے سکتے ہیں, ان بٹوین جو ریئر چیزیں ہیں ان میں بھی دے سکتے ہیں. تو یہ ایک الٹیمیٹ قسم کی ٹریٹمنٹ ہے جو ہمیں دینی چاہیے. اور ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ تھوڑے سے لوگ ریلیکٹنٹ ہیں انسولین کو لینے کے لیے. اگر ہم شروع کرنا چاہیں تو لوگ بہت ریزسٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں او جی ہمیں انجیکشن لگ جائے گا, ساری عمر لگتا رہے گا, پھر کیا بنے گا, پھر تو کوئی ریورس نہیں ہو سکتا. تو یہ اس طرح کی متس ہیں جو بہت ضروری ہے کہ ہم ان متس سے ان کی جان چھوڑائیں. الٹیمیٹ ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ انسولین ہے. اور زیادہ تر کیسز میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی جلدی آپ انسولین پہ آ جائیں اتنا ہی پیشنٹ کے لیے اچھا ہے. کیونکہ دیکھیے آپ کے جسم میں تو انسولین کی کمی ہے, یا تو بن نہیں رہی یا کام نہیں کر رہی, تو ہمیں اسی چیز سے اس کو ریپلیس کر دیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ کلینیشین جو ڈاکٹر کرے گا. اس میں ہم نے اور بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں پیشنٹ کی, وہ دیکھ کے ہم پھر ان کو ریکمینڈ کر لیتے ہیں کہ جی اٹ از ٹائم فار یو ٹو اسٹارٹ ود انسولین. اس کا فیصلہ ڈاکٹر کرے گا. لیکن آئی تھنک وہ جو میتھس ہے نا ہمارے معاشرے میں کہ انسولین کا مطلب ہے کہ جی اب تو اینڈ ہو گیا سب کچھ, اس کو ہمیں ذرا اس کو سالو کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ہم کس طرح سے ان کو سمجھائیں کہ بھائی ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ کو ڈاکٹر کہہ رہا ہے اور اگر جلدی آپ انسولین پہ آ رہے ہیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے. اور میں ایم ٹیلنگ یو اگین, یہ ایسی ایک واحد میڈیسن ہے جو 1 دن کے بچے سے لے کے 100 سال کو دی, اور کوئی میڈیسن دنیا میں ایسی نہیں ہے جو اس طرح کی دے سکتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کتنی ایک سیف ہوگی. ہاں اس کو لگانا کیسا ہے, اس کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, اس کے یونٹس کو اوپر نیچے کیسے کرنا ہے, اور پھر یہ کہ آپ کو اپنی ہائیجین کا خیال کیسے رکھنا ہے, اور اگر اس کی یونٹ زیادہ ہیں کم ہو گئے ہیں تو آپ کو اچانک کیا کرنا ہے. وہ تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ایک پیکیج ہونا چاہیے جو ہمیں ان کو سکھا دینا ہے, تاکہ وہ سمجھ آ جائے. تو آئی تھنک وہ بڑی آسانی سے اس کو اڈاپٹ کر لیں گے. سر, میم اینڈ سر, آپ تینوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ آج چونکہ ورلڈ ڈائبٹیز ڈے بھی ہے تو اس سے ریگارڈنگ کوئی آپ میسیج دینا چاہیں تو 1 by 1. اچھا, میسیج اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ آج کے دن کے ایسوسیشن سے, تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ دیکھیے کہ آپ کی فیملی میں اگر کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہے اور مثلا آپ کی مدر کو ہے یا فادر کو ہے یا گرینڈ پیرنٹس کو ہے, تو آپ کو تھوڑا سا الرٹ ہو جانا چاہیے. اگر آپ الرٹ ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ اپنے ویٹ کی طرف دیکھنا ہے. آپ کا ویٹ کیسا ہے. اگر آپ کا ویٹ تھوڑا سا زیادہ ہے تو آپ اس کو ذرا سالو کرنے کی کوشش کریں, اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. اب اگر آپ ویٹ کو ایڈریس کریں گے اور اپنے رسک فیکٹر دیکھیں گے کہ جی آپ کی فیملی میں تو پہلے سے ہی ہے, تو پھر آپ کو سب سے پہلے جو چیزیں چھوڑنی ہیں وہ یہ جنک فوڈ ہے. ٹھیک ہے, اور تھوڑی سی ایکسرسائز کرنی ہے. آپ نے جو نیچرل فوڈ ہے اس کی طرف آنا ہے اور تھوڑی سی ایکسرسائز کرنی شروع کر دینی ہے ڈیلی. اور اگر کوئی ان یوزل سمٹم ہوتا ہے, آپ کو فیل ہوتا ہے, تو اس کو اوور لک نہ کریں اور اگنور نہ کریں. جسٹ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے, ان سے ملیے, ان کو بتائیے کہ مجھے سمٹم ہے. ہو سکتا ہے ویسے ہی کوئی نان اسپیسیفک سا سمٹم ہو, لیکن کوئی بھی سمٹم جو ہے نا اگنور نہیں کرنا آپ نے. تو اور اس کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے کسی ایسے بندے سے جو جانتا ہو. اور جس جاننے کا مطلب ہے وہ کلینیشین یا فزیشین ہونا چاہیے, ناٹ ود دا نیبرہڈ, ناٹ ود کوئی ایسا بندہ جو کہ آپ کو مس گائڈ کر دے, کیونکہ اس کا پھر بہت نقصان ہے. میم کائنڈلی ایز سون ایز پاسبل آپ اپنی لائف اسٹائل جو ہے اس کو مینٹین کرنا شروع کر دیں, کیونکہ لائف اسٹائل جو آپ کی مینٹیننس ہے وہ نہ کہ صرف آپ کو ڈائبٹیز ہے بلکہ اور بھی بہت سارے مسئلے جو ہیں ان سے سیف رکھتی ہے. اور لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے آپ کا سلیپ پیٹرن ٹھیک ہونا چاہیے. جب آپ کا سلیپ پیٹرن ٹھیک ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ کا ڈائٹ جو ہے وہ ایک پراپر پروٹوکول کے ساتھ بریک فاسٹ, لنچ اور ڈنر آپ کی ہر چیز الائن ہو جائے گی. کیونکہ جب ہم رات کو بہت زیادہ لیٹ سوتے ہیں تو آٹومیٹکلی صبح کی روٹین جو ہے وہ ہماری اس طرح سے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی جس طرح سے ایڈجسٹ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جس طرح ڈاکٹر بلال نے بھی کہا, آپ کا ویٹ بہت میٹر کرتا ہے, آپ کا اسٹریس لیول بہت میٹر کرتا ہے, اور آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی. ایٹ لیسٹ آپ کوشش کریں کہ پر ڈے 30 منٹ کی فزیکل ایکٹیویٹی اپنی ڈیلی روٹین کے اندر وہ روز شامل کریں. اور اس کے علاوہ جتنا پاسبل ہو سکتا ہے آپ نیچر کے قریب ہیں, لائک فریش جو فوڈز ہیں آپ کے, آپ ان کو پریفر کریں. اور اگر آپ جنک یا آپ اس طرح کی کوئی میل انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں تو منیمملی آپ کچھ کریں ونس اے ویک یا میکسیمم ونس اے منتھ. اور اگر میکسیمم ہم بات کریں تو ونس اے ویک کے لیے اس چیز کو باؤنڈ کر لیں. اپنی ڈیلی روٹین کے اندر جنک فوڈ, فاسٹ فوڈ, آپ ان چیزوں کو ابھی سے مینٹین کرنا سٹارٹ کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی بھی سیف رہے گی اور آپ بھی سیف رہیں گے. تھینک یو میم. سر, آج 14 نومبر ورلڈ ڈائبٹیز ڈے ہے اور نومبر ورلڈ ڈائبٹیز اویئرنیس منتھ کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے.
پاکستان میں اگر ہم کچھ اعداد و شمار دیکھیں تو ایوری 4th پرسن از ڈائبیٹک اوور دا ایج آف 20. سو ہمیں میرا آپ سب کے لیے یہ پیغام ہوگا کہ جو لوگ ڈائبٹیز میں کنسلٹنسی نہیں لے سکتے, میڈیکیشنز نہیں لے سکتے, تو ہمیں کم از کم ایک ڈائبیٹک انڈر پریولیجڈ فیملی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اس کی میڈیکیشنز کا, اس کی میڈیسنز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے, اس کی رسپانسبلٹی ہمیں اٹھا لینی چاہیے. تو جتنی بڑی تعداد میں پاکستان میں ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں, پھر ہی ہم کچھ سگنیفیکنٹ چینج لا سکتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر بلال حبیب, ڈاکٹر زرتاشا خالد اینڈ مسٹر یاسر الطاف. آج کا شو بہت ہی انفارمیٹیو اور کنسٹرکٹیو تھا. آئی ہوپ ہماری آڈینس کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اس طرح کے مزید انفارمیٹیو شوز ہم لاتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.